لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں اے کیو خان ٹرسٹ ہسپتال میں یوم آزادی کا دن قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی صاحبزادی چیئرپرسن ڈاکٹر دینا خان کی ہدایات پر سی ای او ساجد حسین اور ڈی جی ایم عامر رضوان کی جانب سے 14 اگست کے حوالے سے اے کیو خان ٹرسٹ ہاسپٹل میں یوم آزادی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اے کیو خان ہسپتال کا ہر کونا سبز و سفید پرچموں سے سجایا گیا۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونجتی رہی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد ملک اور قوم کی سلامتی ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی، جس کے بعد پرچم کشائی کی پروقار تقریب میں مایہ ناز ڈاکٹرز، ہسپتال انتظامیہ اور دیگر سٹاف شریک تھا۔ تقریب کا دلچسپ لمحہ کیک کٹنگ تھا۔ سبز و سفید رنگ کے کیک پر 14 اگست مبارک تحریر تھا۔ ڈاکٹرز اور انتظامیہ نے مل کر کیک کاٹا۔ مریضوں میں بھی کیک تقسیم کیا گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے کہا ہے کہ قومی دن منانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صحت مند قوم ہی ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ بعد ازاں میرے نغمے چلائے گئے اور ملک کی ترقی کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پرائم ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے وطن عزیز کی آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ پاکستان کے محافظوں اور شہداء کو سلام پیش کیا گیا۔ پرائم ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے مرکزی آفس میں جشن آزادی کے حوالے سے تقریب میں کیک کاٹا گیا۔ اس عزم کا ارادہ کیا گیا کہ پاکستان کو جب ضرورت پڑی، پرائم ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے رجسٹرڈ ڈاکٹر اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تقریب میں مہمان خصوصی سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر منیر احمد، چیئرمین پرائم ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن ڈاکٹر غلام مرتضی راؤ، وائس چیئرمین ڈاکٹر محمد عمران، فنانس سیکرٹری ڈاکٹر خالد یاسین، جنرل سیکرٹری محمد ارشد چودھری، انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر عرفان علی ملک، جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر امین عبداللہ، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر آصف نواز، ایم ڈی عتیق الرحمان، پنجاب کے صدر ڈاکٹر رومی صفدر چودھری، پنجاب کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر طارق چودھری، پنجاب سے انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر راشد قمر، ڈائریکٹر رجسٹریشن ڈاکٹر نوید اوان صادق، لاہور کے صدر ڈاکٹر خالد جہانگیر، سید عمران علی شاہ، ڈاکٹر خادم حسین کی شرکت۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پرائم ہیلتھ کے فاؤنڈیشن نے کہا، پاکستان انشاءاللہ تا قیامت آباد رہے گا۔ ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان آرمی کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صحت یابی، درازی عمر اور مزید کامیابیوں کے لیے دعا کی۔ ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن راحیلہ اقبال کی ہدایات پر اشتہاری ملزمان کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ ایس ایچ او ڈیفنس سی آصف فرید کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائیاں۔ خفیہ اطلاع پر مختلف مقامات سے 10 اشتہاری ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں راحیل، دلاور، رمضان، طارق، مسیح، منیر اور دیگر شامل ہیں۔ اشتہاری ملزمان خیانت مجرمانہ، چوری، چیک ڈس آنر کے مقدمات میں 5 سال سے پولیس کو مطلوب تھے۔ قائم مقام ایس پی کینٹ انویسٹیگیشن راحیلہ اقبال نے کہا ہے کہ اشتہاریوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی کینٹ کی ایس ایچ او ڈیفنس سی آصف فرید اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش۔ انہوں نے کہا، اشتہاری ملزمان کے خلاف دیے گئے ٹارگٹس کو ہر صورت مکمل کیا جائے گا۔ یوم آزادی پر ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ مغل پورہ پولیس کی بروقت کارروائی، ملزم اسلحہ سمیت گرفتار۔ ملزم مجاہد آباد مغل پورہ میں موجود گھر کے باہر سریعام ہوائی فائرنگ کر رہا تھا۔ ملزم کے قبضہ سے فائرنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ملزم جشن کی آڑ میں اندھا دھند ہوائی فائرنگ کرتا رہا۔ ملزم عابد کے خلاف مقدمہ درج۔ ہوائی فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ ایس پی سول لائن منزہ کرامت کا 2 ٹوک اعلان۔ لاہور پولیس کا شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہید کانسٹیبل دل محمد کی برسی کے موقع پر پولیس گارڈ نے شہید کی قبر پر حاضری دی۔ لاہور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی اور فاتح خوانی کی۔ ہیڈ کانسٹیبل دل محمد 15 اگست 1997 کو تھانہ نواں-کوٹ میں تعینات تھے۔ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے دوران فائرنگ سے آپ شہید ہوئے۔ فرض کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی خدمات کے اعتراف میں منعقدہ تقریب میں شہید کے اہل خانہ شریک تھے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد خالد سعید نے کہا، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ محکمہ پولیس ورثاء کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہے۔ ورثاء کو گھروں کی فراہمی، بچوں کے لیے اسکالرشپس اور ملازمتوں کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایس پی ہیڈ کوارٹرز محمد خالد سعید نے کہا کہ محکمہ پولیس زندگی کے ہر موقع پر شہداء کے لواحقین کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اولڈ انارکری پولیس کی مختلف کارروائیوں میں 2 منشیات فروش گرفتار۔ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملزم عدیل کو ناصر باغ سے گرفتار کیا۔ ملزم نعیم کو دوران تلاشی جین مندر پارک سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 1240 گرام چرس، 280 گرام آئس اور غیر قانونی پسٹل برآمد۔ ملزمان علاقے کے گرد و نواح میں چل پھر کر منشیات فروخت کرتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن منزہ کرامت نے کہا ہے کہ ناجائز اسلحے اور منشیات فروشوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری ہیں۔
ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہب کی جانب سے سری لنکن ہائی کمشنر کے اعزاز میں عشائیہ سری لنکا کے ہائی کمشنر ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فریڈ سینری راتھنے کی عشائیے میں خصوصی شرکت. اعزازی کونسل جنرل سری لنکا لاہور یاسین جویا بھی ان کے ہمراہ تھے. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین نے ہائی کمشنر کو منشیات کے تدارک کے لیے جاری اقدامات سے آگاہ کیا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان انسداد منشیات آگاہی کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق. وائس چیئرمین ڈرگ ایڈوائزری سید محسن شاہ، سیکرٹری جنرل عدیل راشد، ذوالقرنین یاسین سمیت دیگر کی شرکت. سری لنکن ہائی کمشنر نے کہا کہ منشیات کا مسئلہ عالمی چیلنج ہے، مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. انسداد منشیات کا پیغام شہری علاقوں کے ساتھ دیہی اور دور دراز علاقوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک بنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون ناگزیر ہے. نوجوانوں کو مثبت اور صحت مند سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اعزازی کونسل جنرل یاسین جویا کی خدمات قابل ستائش ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن منشیات سے پاک صحت مند پنجاب پر کام کر رہے ہیں. کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین کا تقریب سے خطاب. قصور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. محمد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور میں جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ایم پی اے پنجاب ملک احمد سعید، ڈپٹی کمشنر قصور آصف رضا، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل سمیت مختلف سیاسی سماجی شخصیات اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی. تقریب کے دوران جشن آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا. مقررین نے قیام پاکستان کی جد و جہد، آزادی کی اہمیت اور ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے قومی جذبے کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر ایم پی اے پنجاب ملک احمد سعید، ضلع انتظامیہ نے ایم ایس ڈاکٹر کاشف محمود کمبو کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا. جشن آزادی کی مناسبت سے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی گئی اور ان میں مٹھائی تقسیم کی. شرکاء نے مریضوں کی جلد صحت یابی، ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و سلامتی کے لیے دعائیں کی. تقریب کے اختتام پر شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہر شہری اپنا مثبت کردار ادا کرے گا. بانی نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کی زیر قیادت لاہور پریس کلب سے امریکن قونصلیٹ تک جشن آزادی پاکستان ریلی، نوجوانوں کی بھرپور شرکت. نیشنل یونین آف جرنلسٹ کی زیر اہتمام جشن آزادی پاکستان کے حوالے سے بانی اور مرکزی چیئرمین نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کی زیر قیادت لاہور پریس کلب سے فول پروف سیکیورٹی میں شاندار جشن آزادی ریلی نکالی گئی، جو امریکن قونصلیٹ کے باہر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں سینکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی، جن میں چودھری آصف محمود وڑائچ، ڈاکٹر ناصر سہیل، سید فاران جاوید، اورنگزیب رضا خان، سید مبین الاسلام شاہ، حافظ شکیل مغل، رانا ندی، محمد اسد مغل، محمد عثمان، محمد حسن، محمد دانش، محمد سیام، میاں فیض، سید ذیشان شاہ، سید حیات شاہ، محمد فیصل علی، بلال مغل، ملک عثمان، میاں اویس، محمد آصف، عباس جٹ، عقیل جٹ، شیری گجر، حسن گجر، ارمغان خلیل انجم، جہانگیر، شہباز کھوکھر، سفیر جٹ، شہباز محمود، کیسر، سنی گجر، شاہد بخاری، محمد ارشد، عارف مسیح، عمیر جٹ، رانا غلام فرید، سید نعمان شاہ، سید سبحان شاہ، فضل جٹ، سید حسان شاہ سمیت دیگر بڑی تعداد میں شریک تھے. شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھا رکھے تھے، جبکہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونجتی رہی. اس موقع پر محمد احسان مغل نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے حصول کے لیے تاریخی جد و جہد اور بے مثال خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم کی انتھک کاوشوں اور مدبرانہ قیادت کے نتیجے میں برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن پاکستان کی صورت میں عظیم نعمت حاصل ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی جد و جہد، اصولوں اور قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. محمد احسان مغل نے پاک فوج کی قربانی اور قومی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، انہیں ملک کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں مثبت کردار ادا کرنا ہوگا. نیشنل یونین آف جرنلسٹ آزادی صحافت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور قومی یکجہتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. ریلی کے شرکاء نے بھی اسی عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستانی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بعد ازاں خصوصی دعا کی گئی. حافظ آباد سے ڈسٹرکٹ رپورٹر قاضی شیر علی کے مطابق یوم آزادی پاکستان قومی جذبے اور ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا. یوم آزادی کے حوالے سے مرکزی تقریب ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں منعقد ہوئی، جہاں ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق نے قومی پرچم سر بلند کیا، آزادی کا کیک کاٹا. کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب ایم این اے سائرہ افضل تارڑ نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں سرکاری افسران، ریسکیو اہلکاروں، پولیس، طلباء اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے. استحکام پاکستان، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں. ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزادی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا، آزادی ہمارے بزرگوں کی لازمی
لازوال قربانیوں کا ثمر ہے۔ ہمیں پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں ادا کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر حافظ آباد عبدالرشید نے بھی ریسکیو اہلکاروں کے عزم اور قومی جذبے کو خوب اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا، ریسکیو عوام کی خدمت کو اپنا قومی فریضہ سمجھتی ہے۔